السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اے مومنو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت تو دیکھیں آپ، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور یہ 12 رمضان شریف کا، رمضان المبارک کا یہ 12واں روزہ آج ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ مولا ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور میرا مبارکباد ہے ان سے جو رمضان شریف کے مہینے کو اپنا مہمان سمجھے ہیں اور رمضان شریف کو دیکھ کر لبیک یا رمضان بولے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھے ہیں، اس کی عزت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے بہت بامقدس مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کھلی نیکی رکھا ہے، جتنا چاہو لوٹ لو اے مسلمانوں۔ اللہ نے اس میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نیک کام کا، تو آپ کا اگر قرآن شریف کا ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کا اس کا 10 نیکیاں ملے گا، لیکن رمضان شریف کے مقدس مہینے میں آپ اگر ایک حرف پڑھتے ہیں تو 70 نیکیاں ملے گی، 70 نیکیاں۔ اب اگر اسے اندازہ لگایا جائے کہ ایک مہینہ اگر آپ طریقے سے دل سے عبادت کر لیتے ہو تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف ہو جائے گا، اور آپ رمضان شریف ختم ہونے سے پہلے آپ گناہوں سے صاف و پاک ہو جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے عبادت کر لیتے ہیں تو۔ اے مومنو، اور اپنے جسم کا زکوٰۃ نکالو، جیسے آپ مال کا زکوٰۃ نکالتے ہو، دولت کا زکوٰۃ نکالتے ہو، اسی طریقے سے اپنے جسم کا بھی زکوٰۃ نکالو۔ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، لیکن بندے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ امتحان ہے کہ کیا ہے، یہ معلوم کسی کو نہیں ہوتا۔ علماء کرام کتابوں کا مطالعہ کر کے اسے کیوں بتاتے ہیں؟ ان کا بھی بتانا فرض ہے، عمل کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو آپ پکڑے جاؤ گے، اور اگر علماء دین نہ بتائیں گے تو وہ علماء اگر پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ رب العزت علماء سے بھی پوچھے گا کہ جب تمہیں یہ چیز معلوم تھا کہ رمضان شریف میں ایک کا بدلہ 70 دیا جائے گا تو تو نے میرے بندوں کو بتایا کیوں نہیں؟ اگر تو بتاتا تو شاید اس نے اس بات پر عمل کر لیتا کہ اگر میں عام مہینوں پر پڑھ رہا ہوں اور مہینوں میں پڑھ رہا ہوں تو میرے کو ایک حرف کا صرف 10 ہی نیکیاں مل رہی ہے اور رمضان شریف کا 70 نیکیاں مل رہی ہے، تو میں کیوں نہ نیکیوں کو لوٹ لوں، اپنے طرف کر لوں۔ یہ علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ بتائیں، وہ ذمہ داری ہے علماء پر، اور عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ دیکھیں حضرات، اللہ رب العزت نے امتحان کیسے لیتا ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں، بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ 3 شخص جو کہ ایک گنجا، ایک اندھا اور ایک کوڑھی تھا، اللہ رب العزت نے جب ان کا امتحان لینا چاہا تو اپنے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ ان تینوں کا تم امتحان لو، اور کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ لوگ۔ پہلے جب فرشتہ ان کے پاس پہنچا، پہلے جب گنجے کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا چیز پسند کرتے ہو، تمہیں کیا چیز اچھا لگتا ہے؟ تو اس گنجے شخص نے بولا کہ میرے سر میں، میرے جسم میں بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں بال آ جائیں، خوبصورتی پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں، مجھ سے دوستی کریں۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اس کے جسم پر ہاتھ کو پھیرا تو سارے جسم میں اس کے جس طریقے سے انسان کو بال ہوتے ہیں اس پہ بال آ گیا، اور کوڑھی پن جو ہے تو دور ہو گیا۔ پھر کہا
وہ فرشتہ کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو کہا کہ مجھے ایک گائے مل جائے تاکہ میں اس سے زندگی اپنی گزارا کر لوں، بشر کر لوں۔ وہ فرشتہ دعا کیا، غیب سے ایک گائے آئی اور اسے گائے دے دیا گیا۔ پھر آگے گیا تو ایک کوڑھی کے پاس گیا جس سے لوگ گھین کیا کرتے تھے۔ اب کوڑھی جو رہتا ہے اسے لوگ دیکھ کر کے گھین کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کے جسم سے بدبو آیا کرتی ہے، اسے لوگ دیکھ کے گھین کیا کرتے ہیں۔ اس کے پاس پہنچا، وہ فرشتہ اس سے یہی سوالات کیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑھی پن دور ہو جائے، یہ کوڑھی پن میرا جاتا رہے۔ اللہ کا رحمت دیکھے، وہ فرشتہ پھر سے اس کے جسم پر ہاتھ کو پھیرا، اس کا جسم اچھا ہو گیا، خوشبودار ہو گیا اور یہ کوڑھی پن جاتا رہا۔ اس کوڑھی سے وہ فرشتہ پھر سے جب سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز اچھا ہے، پسند ہے، جس سے تم اپنی زندگی گزار سکو؟ وہ کوڑھی بولا کہ مجھے اور کچھ نہیں، ایک اونٹ دے دیجئے، عطا ہو جائے میرے کو تاکہ میں اس سے اپنی زندگی کو گزار لوں، اچھے سے میری زندگی گزر جائے۔ وہ فرشتہ اللہ کے بارگاہ میں پھر سے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، ایک غیب سے اونٹ بھی آ گئی اور اسے بھی اونٹ عطا کر دیا۔ اب باری آئی اندھے کی۔ وہ فرشتہ جب اندھے کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا تو اس اندھے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی اندھے پن کی وجہ سے بیکار ہو گئی ہے، مجھے سے لوگ ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں، میں در جو ہے تو ٹھوکریں کھایا کرتا ہوں، مجھے اے اللہ کے بندے مجھے آنکھ عطا کر دیں، مہربانی ہوگی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری آنکھ واپس کر دیں تاکہ میں بھی دنیا دیکھ سکوں۔ تو اس فرشتے نے اس کے آنکھ پر ہاتھ کو پھیرا تو اس کو آنکھ واپس آ گئی۔ اب دیکھیے بہت پیاری گفتگو ہے۔ پھر اس نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چیز بہت پسند ہے، کیا تمہیں کون سی چیز پسند ہے کہ جو میں تمہاری خدمت کر سکوں؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک بکری عطا کر دیں تاکہ میں اس سے زندگی اپنی اچھے سے بشر کر لوں، گزار لوں۔ وہ فرشتہ پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا، اسے ایک بکری دیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کا امتحان، اب اس نے ان تینوں کا جو عطا کرنا تھا وہ عطا ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا، اور وہ فرشتہ واپس ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا، نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ اس کے بعد جب اللہ کا امتحان لینا چاہا اللہ نے ان تینوں کا، تو اس فرشتوں کو پھر سے بھیجا۔ تو سب سے پہلے فرشتہ اونٹ والے کے پاس گیا اور جس حالت میں وہ تھا اسی حالت میں گیا وہ کس کے پاس؟ کوڑھی کے پاس وہ جب فرشتہ کوڑھی بن کر کے پہنچا تو اس سے مانگا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے نام پہ، جیسے آج غریب اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اگر یہ دیکھا کرتا ہے کہ مسلمان ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، کوئی ہندو ہے تو اس کے پاس بھگوان کا نام لیا کرتا ہے کہ اگر ان کے نام سے میں مانگوں گا تو کچھ نہ کچھ مجھے عطا ہو جائے گا، مجھے مل جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ مجھے عطا کر دیں، میں دور سفر میں جا رہا ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے اگر آپ ایک اونٹ دے دیتے ہیں تو میرا سفر جو ہے تو آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی اللہ کا دیا ہوا میرے پاس مال نہیں ہے، میں پیدائشی بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تم نکل جاؤ میرے دربار سے، میرے چوکھٹ سے تم نکل جاؤ، کچھ بھی میں نہیں دوں گا، مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، میں کچھ نہیں دوں گا، میں پیدائشی ہوں، مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس طریقے سے جب اس نے کہا تو فرشتہ بد دعا کر دیا کہ تم جب پیدائشی ہو، تم پیدائشی بادشاہ ہو تو تم اسی لائق ہو جاؤ جو جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ اللہ، یہ بد دعا ہے، یہ اللہ کی امتحان چل رہا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ وہ فرشتہ بد دعا کیا، اس نے اسی حالت میں ہو گیا، کوڑھی پن کی حالت میں ہو گیا اور مال ہلاک ہو گئے، ساری اونٹ جو ہے تو وہ مر گئیں، اور اس نے جس حالت میں تھا اسی حالت میں پھر سے واپس آ گیا۔ اب فرشتہ آگے بڑھا تو کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس گیا، جو ٹکلا تھا، گنجا تھا، جس کے شریر میں بال نہیں تھے،
اس کے پاس پہنچا، اس سے بھی سوال کیا کہ تم اللہ کے لیے مجھے ایک گائے دے دو، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک گائے اگر مجھے عطا کر دیں تو میں اس سے زندگی اپنی گزار لوں گا، بشر کر لوں گا۔ تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے لیے مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا دیا ہوا مال میرے پاس نہیں ہے، میں پیدائشی ہی بادشاہ ہوں، مالدار ہوں، اور میرے پاس یہ گائے جو ہے پیدائش سے ہی ہے، شروع سے ہی ہے، تو میں اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ فرشتہ بولا کہ تم پیدائشی مالدار ہو، بادشاہ ہو، تو ٹھیک ہے، تم اس حالت میں ہو جاؤ جیسے پہلے تھے۔ اب اس کو بھی بددعا مل گئی۔ اب آگے بڑھے وہ فرشتہ جب آگے بڑھا تو کس کے پاس گیا؟ اب اندھا بچا ہے جس کے پاس بکریاں ہیں، اس اندھے کے پاس گیا تو اس سے بھی یہی دریافت کیا، یہی مانگا کہ اللہ کے خاطر مجھے ایک بکری دے سکتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے لیے مانگتے ہو تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نام پر مانگتے ہو تو ایک بکری نہیں، آپ جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے ہی یہ میرے پاس جتنا مال ہے، جتنی بکریاں ہیں، سارا کا سارا مال اللہ کی نعمت سے ہے، اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، اللہ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے نام پر دینے کے لیے ایک بکری کیا، اگر پوری بکری قربان ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر میں شروع سے لے کر کے آج تک میں کرتا چلا آیا ہوں، اپنی زندگی تک میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو وہ فرشتہ بولا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کا امتحان تھا کہ اللہ تم تینوں کو دیا تھا، اور جب کچھ وقت گزر گیا اس کے بعد اللہ نے تمہارا امتحان لینا چاہا، وہ دونوں تو فیل ہو گئے لیکن تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس کا مال اور زیادہ بڑھتا چلا گیا، لیکن وہ دونوں جس حالت میں پہلے تھے اسی حالت میں واپس آ گئے۔ تو یار اللہ کے خاطر اگر اللہ کا نام کوئی لے کر کے تم سے کچھ مانگ رہا ہے تو زیادہ نہیں دے پا رہے ہو تو اپنے جیب سے آپ 1 ہی روپے نکال کے دے دیا کرو۔ آج راجشری گٹکا پان لوگ 40 روپے کا کھا کر کے 1 گھنٹے کے اندر تھونک دیا کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر غریب آ جائے اس نے 100 روپے، 500، 1000، 2000، 1500 کا مانگ تو نہیں کرتا ہے، صرف وہ 5 یا 10 روپے کا مانگ کرتا ہے۔ خوشی سے دے دیا کرو یار۔ اے اللہ کے بندو، آج آپ 5 دو گے تو 50 آپ کو اللہ عطا کرے گا۔ کتنے کا؟ 5 کا 50 اللہ عطا کرے گا آپ کو، اور اس کا بدلہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو دنیا ہی میں دے دے گا، اور نہیں تو آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا۔ اور آپ کو اللہ رب العزت کے آپ عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ بھوکا اللہ رب العزت نہیں رکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کوئی شخص ہو، لیکن اللہ رب العزت ان کو بھی عطا کر رہا ہے، ان کو بھی بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، انہیں بھی کھلا رہا، جلا رہا، سب کچھ کر رہا ہے۔ بھلا ہی اپنی زندگی کو بچپن سے لے کے تعمر تک اس نے اللہ کا نام ہی نہ لیا ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی کھلا رہا اور جلا رہا ہے۔ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کو عزت کو سمجھو، جانو اور پہچانو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں رمضان شریف کا یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، تم بھی سنو، کوئی آ جائے اس رمضان شریف میں، غریبوں کو دیکھو، غریبوں کے بچوں کو دیکھو۔ ہمارے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ